بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق الہامی کتابوں پر ایمان لانا کو پڑھیں گے اور اسے تفصیل سے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابوں کا معنی ہوتا ہے وہ کتابیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئیں، جن میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر آسمانی صحیفے ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آسمانی یا الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ واحد کا عقیدہ دیا۔ یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 نبی اس لیے بھیجے تاکہ سارے انبیاء علیہ السلام انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کر سکیں، اور ان تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت اللہ رب العزت کو ایک ماننا تھا۔ آگے کہتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو رب کائنات کے پیغام کی طرف بلایا۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ان تمام نے اپنی زندگی کا اولین مقصد اللہ رب العزت کی ہدایات اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی تبلیغ کرنا، یہ تمام انبیاء کرام نے اپنی زندگی کا مقصد اولی بنایا، اور ان انبیاء نے اپنی اپنی امت کی اخلاقی تربیت کی۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوم کے نبی بن کر آئے، اور ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت، اپنی اپنی قوم کو اخلاقی تعلیمات سے نوازا، اخلاقی تربیت کی، انہیں برائیوں سے بچنے کی تعلیمات دیں اور انہیں سیدھی راہ پر، حق کی راہ پر چلنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں اور صحیفے نازل کیے جن میں اس ذات باری کو پہچاننے اور اس پر پختہ یقین رکھنے، انبیاء کی اطاعت، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایات شامل تھیں۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو سبق کے عنوان میں بتایا کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ صحیفے ہیں۔ یہ وہ کتابیں اور صحیفے ہیں جو اللہ رب العزت کے پیغامات، جو اللہ رب العزت کی وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبیوں پر نازل ہوا کرتی تھی، اس وحی کو کتابی شکل دی گئی جن کو الہامی کتابیں یا صحیفے کہا جاتا ہے۔ اور وہ 4 آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور صحیفے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے برحق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض آسمانی کتابوں کی، بعض الہامی کتابوں کی تعلیمات میں کسی حد تک تبدیلی کر دی گئی سوائے قرآن مجید کے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ساری کتابیں حق نازل ہوئی تھیں اور ان میں حق کا پیغام تھا۔ البتہ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید، یعنی قرآن کریم کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یعنی سب سے پہلی کتاب توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بعد زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری کتاب انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں کی تعلیمات کو چونکہ محفوظ نہیں کیا گیا، ان میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں، اسی وجہ سے ہمارے آخری نبی پر قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا، اور قیامت تک صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر، احکامات پر، آیات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب قیامت تک ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے ہدایت کی واحد کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ مشہور ترین 4 آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں جس طرح سے میں نے اوپر ذکر کیا۔ پہلی ہے تورات، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
جس میں بنی اسرائیل کے لیے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یہودی قوم کو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیے گئے، اس لیے تورات میں بنی اسرائیل پر نازل کیے گئے احکامات کی تفصیل ہے۔ اسے تورات بھی پڑھتے ہیں اور توریت بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے زبور۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے لائحہ عمل بھی ہے۔ اسی طرح سے تیسری کتاب ہے انجیل۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے مختلف احکامات ہیں۔ یعنی عیسائی جتنے بھی آج دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب انجیل پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے حقیقی عقائد کو بدل دیا۔ یعنی جس طرح یہ کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، اس طرح وہ کتابیں نہیں رہیں، بلکہ ان کی تعلیمات میں فرق آ گیا۔ چوتھے نمبر پر ہے قرآن مجید۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ یعنی قرآن مجید کا یک بارگی نزول، ایک ساتھ نزول آسمان دنیا پر ہوا۔ پوری کی پوری کتاب ایک ہی بار میں شب قدر میں، رمضان المبارک میں شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر سے 63 برس کی عمر مبارک تک 23 سال کے عرصے تک وقفے سے موقع کی مناسبت سے قرآن مجید کی تمام آیات اور صورتیں آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کا نزول دو طرح سے ہوا، ایک بار یکبارگی جو کہ شب قدر میں ہوا، اور دوسرا 23 سال کے عرصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ بنیادی عقائد اس بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح سے اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خوبصورت پہلوؤں کو اسوہ حسنہ قرار دینا، سابقہ انبیاء کرام یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی گزرے ان میں سے پچھلے نبیوں کے بارے میں اور ان کی امتوں سے متعلق مختصر واقعات یعنی پچھلی امتوں کے نبیوں کے واقعات اور ان کی امتوں کے بالخصوص بنی اسرائیل کے مختصر واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے شرعی احکامات یعنی جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور آخرت کا بیان ہے یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن کے حوالے سے اس میں تعلیمات ہیں۔ ان الہامی کتابوں کے علاوہ بعض انبیاء پر صحیفوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں۔ یعنی بڑی آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، لیکن کچھ صحائف نازل ہوئے جن کی جو مختصر احکامات کی صورت میں ہوتے تھے، جن کو چھوٹی کتابوں کے طور پہ کہا جاتا تھا۔ تو جو موجودہ بائبل ہے جس کو انجیل مقدس کہا جاتا ہے، اس میں توریت بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، انجیل بھی شامل ہے، اسی طرح سے دیگر آسمانی صحیفے بھی شامل ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے شامل ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تو توریت نازل ہوئی، وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ باقی جو دیگر 3 انبیاء ہیں، حضرت آدم، حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم، ان پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، یعنی دیگر جو کتابیں ہیں وہ آخری کتابیں نہیں ہیں، ان کے بعد بھی ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آئی۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی، اور مکمل کتاب ہے کا مطلب ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی دینی، دنیاوی، معاشرتی کسی بھی طرح کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو مکمل ضابطۂ حیات کتاب کہا جاتا ہے، جو قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ یعنی یہ کتاب اب صرف آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے،
بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہر دور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حفاظت قرآن۔ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، یعنی اس کتاب پر اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ابتدا میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے احکامات پر ذرہ برابر بھی اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، یعنی تبدیلی سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ یعنی پچھلی آسمانی کتابیں اس لیے تحریف شدہ ہیں، اس لیے ان میں تبدیلیاں ہو گئیں کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ ان تمام کتابوں کے بعد یک کے بعد دیگر اگلی کتاب آنی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا چونکہ ذمہ نہیں لیا، تو اسی سبب سے، اسی وجہ سے ان کتابوں کی تعلیمات میں تبدیلیاں آئیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اس لیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا، آج تک اور قیامت تک قرآن مجید کی ایک سورت، کسی ایک آیت یا کسی ایک حرف کے اندر بھی ہم تبدیلی نہیں دیکھتے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیگر کتابوں کو، انجیل مقدس کو یعنی توریت، زبور، انجیل اور صحیفوں کو اگر ایک ملک کی کتاب دوسرے ملک کی آسمانی کتاب سے میچ کی جائے تو وہ ہمیں مس میچ نظر آتی ہے، یعنی پوری دنیا میں وہ کتابیں ایک دوسرے سے تبدیل نظر آتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید دنیا بھر میں جس کسی ملک کے اندر بھی قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھا جائے تو کسی ایک آیت، کسی ایک حرف کے اندر بھی کلیش یا تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تیسری بات یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو کسی نے نہ حفظ کیا، نہ کسی کو یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، لیکن قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہر دور میں چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں تک بے شمار ان گنت ہمیں حفاظ قرآن نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر کوئی کہیں سے کسی کی غلطی بھی ہو جائے تو حفاظ قرآن کے سینوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد ہے اعجاز قرآن، یعنی قرآن کا معجزہ۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس میں فصاحت، بلاغت اور وہ تاثیر ہے جو اسے دیگر تمام کتابوں سے منفرد بناتی ہے۔ یعنی اس میں ایک ایک لفظ ایسا ہے، ایک ایک حرف ایسا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے سمندر اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میں ایسی تاثیر ہے کہ کئی لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر صرف یا سن کر صرف اسلام لے آئے۔ یہ اعجاز کسی اور آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہے کہ اسے جتنی بار پڑھا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے، ہر بار ایک نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ضابطۂ حیات۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات اور انسانوں کے لیے ایک کامل دستور عمل ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی شعبہ سے وابستہ لوگ ہوں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہر دور میں ہر لحاظ سے مکمل طور پر قابل عمل ہے اور ضابطۂ حیات ہے۔ یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن مجید قابل عمل تھی اور آج کے دور میں اس کتاب کی تعلیمات قدیمی مانی جائیں اور آج کے دور میں اس کتاب کی تعلیمات قابل عمل نہ ہوں، بلکہ قیامت تک جتنی سائنسی ترقیاں ہوتی جائیں گی ان تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود قرآن مجید کی آیات میں وہ ساری چیزیں، ساری تعلیمات، سارے احکامات، سارے واقعات اللہ رب العزت نے پہلے سے بیان کر دیے ہیں، جو زندگی کے تمام شعبہ جات میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔
یعنی ہر فیلڈ کے ہر شعبے کے لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید قابل عمل اور قابل ہدایت ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔